حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہے کہ وہ اسے یا تو شہادت کی موت دے کر اپنی بخشش اور رحمت کے دامن میں لے لے گا یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس گھر لے آئے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپسی تک اس روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرتا ہے جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے تھکتا نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا خرچ کیا ہوا سب سے افضل دینار وہ ہے جو وہ اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو وہ اللہ کی راہ جہاد میں گھوڑوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی شفا دعا بھی نازل کی ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹیاں اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے تناول کیجیے۔ میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے۔ میں نے کہا، میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس میں ڈبو دے، پھر باہر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ کا طالب ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت مقدام بن معدی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔